جب ہم حج کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو حج پہ جانا ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پر علماء حضرات دو تین چیزوں کے اوپر بہت تاکید کرتے ہیں. ایک تو تقلید کے مسئلے پہ تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی آپ کی تقلید معین ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے دو تین سٹیپس میں تقلید کی ہے تو اس کو کس طرح سے عمل کرنا ہے. تو ایک تو تقلید کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ خمس کا ہوتا ہے جس کے اوپر علماء بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. اب میں کچھ بولوں یا نہ بولوں، مجھے خود بعض اوقات مشکل ہوتی ہے بولنا، لیکن حالات چلیں بالآخر کچھ حد تک تاکید بہت زیادہ کرتے ہیں علماء حضرات خمس کے اوپر، اور اتنی تاکید ہوتی ہے کہ لوگ بیچارے جو ہے وہ پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ خمس نکالنی پڑے گی، جبکہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں اس حج کے جن میں خمس واجب ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مثلا وہ تو ایک عمومی مسئلہ بتا دیتے ہیں. اچھا، لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شاید خمس اور حج جو ہے نا وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اگر خمس نہیں دی تو حج گیا. اچھا، حج ایک ایسی عبادت ہے جو ویسی زندگی میں ایک دفعہ سعادت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ اکثریت تو ہماری مالداروں کی نہیں ہے، اکثریت تو ہماری مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ٹائپ کے لوگوں کی ہے. اب یہ لوگ کتنے پاپڑ بیل کر حج پر جاتے ہیں، تو اچھا یہ تو بالآخر ان کے لیے افورڈ بھی مشکل ہوتا ہے، اور حساس اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، زندگی کی جمع پونجی پتہ نہیں کس طرح جمع کیے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ حج خراب ہو گیا، باطل ہو گیا، تو یہ وہ بھی گئے اور یہ بھی گئے، نہ حج ہوا اور پیسے بھی گئے، اور پیسے واپس تھوڑی دیں گے. سعودی حکومت آپ کے خیال میں آپ کو پیسے واپس کر دے گی؟ یہ لیں جی آپ کا حج کیونکہ باطل ہو گئی، یہ آپ کو چیک واپس کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. تو ان کا تو چلے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ مالدار لوگ بھی اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بالآخر 6-7 لاکھ چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی. وہ مالدار بھی ہے. مثلا فرض کریں ایک بندہ اپنے فیملی کے ساتھ حج پہ جا رہا ہے، میاں بیوی ہیں، 3 بچے ہیں، 7 لاکھ کا بھی تو 35 لاکھ کی کہانی ہے. یہ 35 لاکھ کی کہانی میں خراب ہو گئی تو 35 لاکھ میں سے صرف ایک ہی ہٹے گا، باقی 0 جتنے مرضی لگاتے جائیں وہی بچیں گے. تو اس لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں لوگ. اچھا، میں نے کہا نا، ہو سکتا ہے کہیں بیان میں کوتاہی ہو سکتا ہے کہیں سمجھنے میں کوتاہی ہو. ہمارے ہاں تو دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بیان صحیح طرح سے نہیں کیا جاتا، بعض اوقات بیان تو صحیح کیا گیا تھا، سمجھنے والے صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے. تو ان کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ یہ حج اور خمس جو ہے نا ان کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ہے، کہ خمس دیں گے تبھی حج ہوگا. یعنی وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ بھائی یہ پیسہ تو میرا اسی سال کے، تو خمس کس بات کی؟ خمس تو سال کے بچت پہ ہوتی ہے نا. اگر فرض کریں اسی سال آپ نے کمایا، پچھلا نہیں چلا آ رہا، اسی سال آپ نے کمایا اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی آپ حج کر کے واپس بھی آ جائیں گے، تو کس بات کا خمس؟ کس چیز کا خمس؟ یہ تو وہ رقم ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ابھی خمس واجب ہوا ہو. ایک چیز بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں آپ کسی کا نیابتی حج کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو کہا کہ یہ پیسے لو جاؤ حج پہ کر دو، مثلا میری ماں کا کر دو، میرے باپ کا کر دو. وہ بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں خمس کیسے دوں، جبکہ اس کو تو ابھی ملے پیسے، اس پہ کس بات کی خمس؟ یا بیوی کو شوہر کروا رہا ہوتا ہے، کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، کسی کی خدیجہ ہو بیوی تو وہ شوہر کو کروائے گی، درست؟ تو وہ تو اس کو گفٹ کر رہا ہے حج. حتیٰ اگر شوہر خمس دینے کا عادی نہیں بھی ہے، خمس نہیں بھی دیتا، تب بھی بیوی پہ خمس واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے مال سے تو کر ہی نہیں رہی ہے. ہاں، جو مال شوہر اگر ایسا مال ہے جس پہ خمس واجب ہو چکا تھا اور اسی مال سے وہ بیوی کو حج کروا رہا ہے، تب بھی بیوی کے حج میں کوئی مشکل نہیں ہے.
میکسیمم یہ ہوگا کہ وہ جو شوہر صاحب ہیں ان کی گردن پر وہ حج کے خرچے کا خمس بھی ان کی گردن پہ چلا جائے گا، لیکن بیوی کے حج میں کیا پریشانی ہے؟ لیکن میں نے جو محسوس کیا ہے، جو لوگوں سے سنتا ہوں یا جب لوگ حج کے سیزن میں کالیں کرنا شروع کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالآخر کچھ سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ یہی ہوتا ہے، کچھ چل رہا ہے، یہی ہوتا ہے. سب لوگ وہ دے رہے ہوتے ہیں، انویلپ دے رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ہمیں تو نہیں دیتے یار. سر آپ نے کہا نہیں ہوگا. خیر عرض خدمت یہ کہ آپ تو ایک انویلپ دیکھتی ہے نا. میں نے کہا نا میں کچھ بول بھی نہیں، میں ایسی جگہ پہ پھنسا ہوں گا نہ میں بول سکتا ہوں نہ میں کچھ بتانا. میں اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس توسط سے بالآخر میسج دوسروں تک بھی پہنچے. بہت اچھی بات کی ہے، شکریہ. بہت سے لوگوں کی جو ہے نا چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. تو یہ ایک بڑا مشکلہ ہے کہ واقعاً کیا ایسا ہے کہ اگر ہم چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیں، ابھی تو میں نے کہا نا کہ یہ تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں خمس واجب ہوتا ہی نہیں ہے، اسی سال کا پیسہ ہے، اسی وقت کسی نے دیا ہے پیسہ کہ جاؤ جا کے حج کر لو، شوہر بیوی کو حج کروا رہا ہے، گفٹڈ حج ہے، کسی بھی صورت میں خمس واجب نہیں اس کے اوپر. لیکن اگر جنہوں نے دیا ہی نہ ہو پھر بھی یہ پیسہ تو وہ ہے نا، یہ تو مجھے معلوم ہے میرا یہ وہ پیسہ ہے جو میرا اسی سال کا پیسہ ہے. اگر نہیں دیا ہوا تو پچھلے سالوں کا نہیں دیا ہوا وہ میری گردن پر ہے، لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جیسے شوہر نے ہی پیسہ دیا ہے اور پیسہ ہمارے پاس جمع ہے، ٹھیک ہے بھائی شوہر دیکھیں خمس کا تعلق ہر انڈیویجول پر اس کے ساتھ ساتھ ہے نا، ہر انڈیویجول کے اوپر خمس واجب ہوتی ہے اپنی اپنی. میرے اوپر خمس واجب ہو گیا اس نوٹ پر، یہ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی نے غدیر کے موقع پہ دیا تھا، میں نے اس کڑک کا نوٹ تھا اپنی کسی کتاب میں رکھ لیا، بالآخر غدیر پہ دینے کی وجہ سے خمس تو ساقط نہیں ہو جائے گا. 10 روپے کا نوٹ تھا، 2 روپے خمس واجب ہو گئی. یہی نوٹ جس کو جو سال بھر سے پڑا ہوا تھا اگلی غدیر پہ میں نے فرض کرے کسی کو گفٹ کر دیا، تو کیا خمس کا کیا ہوگا؟ چلی گئی ساتھ ہی 2 روپے اس کے اندر گھوم چل خمس. ایسا تو نہیں ہے نا، وہ 10 روپے کا مالک بن جائے گا، 2 روپے آپ کی گردن پر آ گئے. یہ ہوتا ہے. پہلے خمس اس پہ تھا، اس میں سے 2 روپے میرے نہیں تھے، جب میں نے سارے اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دیے تو یہ اس کے ہو گئے، لیکن وہ جو 2 روپے میرے نہیں تھے وہ میری اس کی بجائے اب وہ میری گردن پر آ گئے، یعنی میں خمس کا مقروض ہو گیا. اب شوہر نہیں نکالتا تھا خمس. میں نے کہا نا فرض کریں یہ جتنا بھی مال وہ اپنے حج پر خرچ کر رہا ہے اور بیوی کے حج پر خرچ کر رہا ہے، فرض کریں 15 لاکھ روپیہ. یہ 15 لاکھ وہ 15 لاکھ ہے جس کے اوپر آپ قسم کھا سکتی ہیں حضرت عباس کی کہ خمس واجب ہے. درست؟ اس سے تو بڑھ کر کوئی سچویشن نہیں بن سکتی نا، قسم بھی کھلوا دی اب تو. درست؟ میکسیمم جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یقینی طور پر یہ وہ مال ہے جس پہ خمس واجب ہوگا. اس کے باوجود اگر اس نے وہ حج والوں کو دیا ہے اور بیوی اسی مال سے حج کر رہی ہے تو میکسیمم کیا ہوگا؟ بیوی کے حج پہ تو کوئی آنچ نہیں آئے گی. شوہر اس پیسے کی خمس کا مثلا 7 لاکھ تھا، 7 لاکھ 7.5 لاکھ تھا، 7.5 لاکھ کی خمس کتنی بنی؟ کس کا حساب اچھا ہے؟ 1.25 لاکھ. سر مطلب شوہر کے اوپر ڈال دیا کرے وہ ہم لوگ 1.5 لاکھ شوہر کے گردن پہ ڈال نہیں، اگر شوہر اپنے پیسوں سے کروا رہا ہے تو، ورنہ اگر آپ اپنے پیسے سے جا رہی ہیں تو پھر آپ کا حساب آپ کے ساتھ، شوہر کا حساب شوہر کے ساتھ. تو میکسیمم یہ ہوگا کہ یہ خمس کا جو مقروض ہو جائے گا. اور بیوی کا حج تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، بیوی کے حج میں کیا پریشانی ہے. درست؟ اب ہم اسی فرض پر بات کرتے ہیں، یہ مجھے بولنا نہیں تھا لیکن بات آئی ہے اس لیے یہ مطلب یہ آ ہی گیا. چلیں اب ہم اسی فرضیے پہ بات کرتے ہیں، اور وہ فرضیہ یہ ہے کہ جس صورت میں یقینی طور پر میری گردن پر اس مال کا خمس واجب ہو چکا ہو اور اسی مال سے میں اگر حج کروں تو میرا حج صحیح ہے یا حج صحیح نہیں ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ جو مولانا حضرات اتنی تاکید کرتے ہوں گے وہ آپ کو گناہ سے بچانے کی خاطر اور بالآخر مزید گناہ میں نہ پڑیں شاید اس لیے کرتے ہوں گے، ورنہ اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو سچویشن آج کل جو مارکیٹ سچویشن چل رہی ہیں، مارکیٹ سچویشن دونوں یہ نہیں کہ جو منڈی چل رہی ہے اور بازار کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں، یعنی جو ہمارے خرید و فروخت کا انداز ہے. اگر آپ کو یاد ہو، آپ میں سے کچھ چہرے تو ایسے ہیں جن کو حتماً یاد
پورا نام بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب چیزیں ہم خریدتے ہیں تو دو طرح سے معاملہ ہوتا ہے. یاد ہے کسی کو؟ جی سر یاد ہے کہ ایک تو وہی نوٹ دیا جائے. بارک اللہ، ان کو تو کم سے کم یاد ہے ہی ہے. درست. تو آج کل جو ہمارے معاملے کا جو انداز ہے، خرید و فروخت کا انداز ہے، وہ ایسا انداز ہے کہ جو ابھی میں نے عرض کیا نا کہ خمس آپ کی مال سے اتر کر آپ کی گردن پر آ جائے گا، مگر مال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا آپ گئی احرام خریدنے اس پیسے سے جس کے اوپر خمس واجب تھا. آپ نے کہا بھائی ایک احرام کا کپڑا دے دو، سوٹ دے دو یا ٹاول دے دو، اپنے بھی لے رہی ہیں، شوہر کے لیے بھی لے رہی ہیں، اور بعد میں آپ نے وہی خمس والوں پیسوں سے اس کو پیسے پیمنٹ کر دی. تو اس انداز میں یہ جس کا بھی مال تھا جس کے اوپر خمس واجب تھا وہ خمس کا مقروض بن جائے گا، لیکن جو چیز خریدے وہ آپ کی ہے. یہ چیز پوری کی پوری آپ کی ہے. ایسا نہیں کہ جو چیز اب آپ نے خریدی ہے اس میں سے 80% آپ کی ہے اور 20% امام کی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ پوری کی پوری چیز آپ کی ہے. امام کا اور سادات کا جو مال تھا وہ میری گردن پہ قرضے کے طور پر آ جائے گا. درست. لہذا یہ جب پورا احرام میرا ہے تو حج کیوں باطل ہوگا؟ حج تو اس وقت باطل ہو کہ جب میں نے غصبی احرام پہنا. وہ غصبی احرام اس وقت بنے گا کہ جب اس احرام کے اندر، پرٹیکولرلی اس احرام کے اندر امام کا اور میرا حق دونوں جمع ہو رہے ہوں اور میں نے امام سے اجازت لیے بغیر استعمال کر رہا ہوں، تب یہ غصب بنے گا. لیکن جس کنڈیشن میں ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں وہ غصب نارملی نہیں بنتا ہے. لہذا سچ پوچھیں اگر آپ، جو مسئلہ ہے شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ، اس کے حساب سے خمس اور حج کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں ایک منٹ، خمس کا اور حج کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا آپ پورے اس پیسے سے اگر حج ادا کریں جس کے اوپر قطعی طور پہ خمس واجب تھا تب بھی آپ کا حج صحیح ہے. ہاں آپ نے خمس نہیں نکالا، گنہگار ہیں آپ. حق زہرا کھایا، اولاد زہرا کا حق کھایا، آپ گنہگار ہیں. البتہ یہ بھی ایک جملہ بات آئی ہے، میں پھر مشکل ہی ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بعض ایسی باتیں کہی ہوتی ہیں کہ میں ابھی جملہ بولوں گا اور آپ لوگوں کا ذہن ادھر چلا جائے گا، جبکہ میں ایک عمومی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کسی خاص شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. میں اس اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض کہتے ہیں، یہ بعض جگہ آپ پوسٹیں وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح مثلا فدق کھانے والے لانتی تھے اسی طرح حق کے زہرا خمس نہ دینے والا بھی لانتی ہے. مثلا ایسا نہیں ہے. فدق کھانے والے اور خمس کھانے والے کیا ایک ہی لیول کے ہیں؟ وہ تو وہ ظالمین ہیں جن کے اوپر جناب زہرا نے خود لعنت کی ہے، جن کو جناب زہرا نے خود ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جن پر امیر المومنین نے لعن کی ہے، جن کے اوپر چھٹے امام نے لعن کی ہے. ایک مومن جو علی کی ولایت کو مانتا ہو وہ کیسے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو دشمن علی ہو؟ کبھی بھی ان کا یہ مقایسہ ہی غلط ہے. مثلا میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میں مثلا فرض کریں ابن ملجم کی طرح ہو گیا، اس نے بھی اس دن نماز نہیں پڑھی تھی، قتل کرنے میں مصروف تھا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اب وہ آپ شاعری میں لے آئیں یا بالآخر جذباتیت میں کوئی ایک بات کر دیں تو یعنی کم سے کم بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے انسان کو. ایسے ہر کسی کو لعنتی نہ بنا دیں. درست. خوب گنہگار ضرور ہے یہ شخص، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گنہگار بھی نہیں، قطعی طور پر یہ گنہگار ہے اگر خمس نہیں دیتا. ایک واجب جو واجب ضروریات دین میں سے ہے اس کو وہ انجام نہیں دے رہا ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے جناب زہرا کا اس اعتبار سے کہ ان کے اولاد کا حق ادا نہیں کر رہا. وہ آیتیں جو کہتے ہیں اپنے شکم کو جو ہے وہ آگ سے پر نہ کرو، اور اس کی تفسیر میں یہ روایتیں آئی ہیں خمس وغیرہ والی، اس کے حساب سے وہ اپنے پیٹ میں جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. یہ سب اپنی جگہ مسلم، لیکن اس سب کے باوجود حج اس کا صحیح ہے. حج اس کا اپنی جگہ پر صحیح ہے. ہاں فقہا کے کلام میں آپ کو ایک چیز ملے گی، ایک جگہ پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ احتیاط کم سے کم کر لو. اگر فرض کرو ابھی آپ نے مثلا پیسے تھے حج کے لیے دے دیے، اب کہیں آپ کو خمس، تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اچھا اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھوڑ نہیں دیں کہ جب ہوں گے دیکھی جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ جائیں مجتہد کے پاس یا اس کے جو نمائندے یہاں پر موجود ہیں، آتھورائز پرسنز جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ سے مصالحت کر سکتے ہیں، آپ کم سے کم جا کر ان سے مصالحت کریں،
ان سے پرمیشن لیں، ٹائم لیں، یا ایک چیز ہوتی دستگردانی کریں، کچھ نہ کچھ بالآخر جو شرعی شکل ہے ڈیلے کرنے کی اس کو شرعی شکل میں لے کر آئیں. بغیر مجتہد کی پرمیشن اور اجازت اور مصالحت کے ڈیلے کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اگر آپ نے مصالحت نہیں کی تو آپ مسلسل گنہگار ہوتے رہیں گے، لیکن کم سے کم مصالحت کرنے کا فائدہ ہے کہ صحیح خمس تو آپ کا اٹک گیا وہاں پر، گناہ بھی آپ کا رک جائے گا. اور پھر جو اس کے ساتھ آپ کی مذاکرات ہوں، کامیاب مذاکرات جس شکل میں بھی ہوں، جتنی اماؤنٹ پر بھی ہو کہ جی منتھلی دیں آپ، کوارٹرلی دیں آپ، مثلا جس طریقے سے بھی آپ طے کریں ان کے ساتھ کہ بھئی میں اتنا دے سکتی ہوں، اس شکل میں دے سکتی ہوں، اس ٹائم پیریڈ پہ دے سکتی ہوں، تو آپ اسے مصالحت کریں. چھوڑے نہیں ایسے ہی کہ چلو جب ہوگی دیکھی جائے گی. یہ جب ہوگی دیکھی جائے گی یہاں سے پھر وہی گناہ کی حد ابھی بھی چل رہی ہے. منیمم اس گناہ کو روکنے کے لیے آپ مجتہد یا اس کے وکیل سے مصالحت کریں، اس سے ٹائم لیں، اس سے قسط وغیرہ باندھیں یا جو بھی کرنا ہے، بالآخر وہ جائیں گے، وہ خود ہی آپ کو راستے بتائے گا کیا کرنا ہے، تاکہ آپ کا گناہ بھی رک جائے اور بعض صورتوں میں مالی فائدہ بھی ہو جاتا ہے. بعض کنڈیشن میں جو ریٹ ہوتا ہے، مثلا پراپرٹی ہے، اگر آپ نے مصالحت نہیں کی تو جب آپ جائیں گے اس وقت کا ریٹ لگے گا جو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو ہے. مصالحت کر لی تو وہ فرض کریں 1 کروڑ تھی، 1 کروڑ پہ سٹاپ ہو جائے گی. چاہے دینے میں آپ کو وہی والی بات ہے 5 سال اور لگ جائیں، 5 سال بعد کا ریٹ نہیں چلے گا پھر. لیکن اگر آپ ویسے ہی 5 سال بعد لے کے جائیں تو وہ 5 سال کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ سارا انکریز کے اوپر بھی آپ کو خمس دینا پڑے گا. تو یہ بعض اوقات مالی فائدہ بھی ہوتا ہے اس مصالحت کا، گناہ بھی رک جاتا ہے اور اس کی قیمت بھی وہاں پر سٹاپ ہو جاتی ہے، سٹل ہو جاتی ہے. ہاں ایک چیز کہی ہے فقہ نے کہ احتیاط یہ ہے کہ احرام کے پیسے اگر کسی نے خمس نہیں دیا ہوا تو وہ احرام کے پیسے اور قربانی کے پیسوں کا خمس کم سے کم منیمم وہ دے کر جائے. یہ بھی ایک احتیاط ہے. اگرچہ میں نے کہا نا کہ ہمارا جو انداز ہے خرید و فروخت کا اس میں اس کی بھی گنجائش نکل آتی ہے کہ یہ دیے بغیر آپ کا حج صحیح ہو جائے. لیکن اس مورد میں بہرحال فقہ نے کہا ہے کہ اگر آپ پورے پیسے کا ابھی خمس نہیں بھی دے سکتے تو کم سے کم احرام کے پیسے کا، کتنے کا احرام آتا ہے؟ 2-2.5 ہزار روپے کا. احرام تو وہ خود دیتے ہیں قافلے والے. بارک اللہ، اگر قافلے والے دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ایک نیا گفٹ ہے تو اس پہ بھی خمس نہیں ہوگا. تو بکرا تو آپ اپنی جیب سے لیں گے یا وہ بھی قافلے والے دیں گے؟ آ جاتا ہے قربانی بھی. وہ لیکن وہ آپ نے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہوتے. ہاں، پیسے تو دیتے ہیں. ویسے تو اصولی طور پہ دیکھیں تو وہ احرام کے بھی پیسے آپ سے لے چکے ہوتے ہیں. اتنا شریف کوئی نہیں ہوتا جو اپنی جیب سے پالے لوگوں کو. خیر، لیکن چلیں اس میں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کی طرف سے ایک گفٹ ہے 2-2.5 ہزار روپے کا، تو ممکن ہے شاید اتنا نہ ہو. لیکن بکرا تو 500 ریال کا ہوتا ہے. 500 ریال کا مطلب یہ کہ 15,000 روپے کا. وہ ہر حاجی کو 15 ہزار کے اگر گفٹ دینے لگے وہ اسی میں ہوتا ہے پورا. ہاں تو وہ اس میں لیے ہوئے ہوتے ہیں آپ سے پیسے اس سے. تو اس پیسے کا خمس اگر واجب ہو چکا ہے، خمس وہ بھی اس صورت میں کہ اگر خمس واجب ہو چکا ہے، اگر نیا پیسہ ہے یا وہی جو بیوی والی مثال دے رہا ہوں، ان تمام مثالوں میں تو ویسے ہی واجب نہیں ہے خمس، تو اس میں احتیاط بھی نہیں ہے. احتیاط صرف اس صورت میں ہے کہ اگر مجھ پر خمس واجب ہے، میں اپنے خمس والے جس پہ واجب تھا اسی مال سے حج پہ جا رہا ہوں، تو چاہے میں آگے ٹکٹ کے، ایئر ٹکٹ کے، ہوٹل کے، کھانے پینے کے ان کا نہ بھی دوں تو منیمم احرام کا کپڑا اگر وہ بھی آپ کے پیسوں سے لیا آپ نے، اور قربانی کی قیمت کے جو آپ کریں گے مینا کے میدان میں، منیمم احتیاط یہ ہے کہ اس کا خمس ضرور دے دیں. اس سے زیادہ میں تو احتیاط بھی نہیں کہی انہوں نے. البتہ پھر وہی والی بات ہے، مصالحت ضرور کر کے جائیں. وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کے لیے تصرف بھی جائز نہیں ہے مال میں. چاہے اس کے اندر 80% آپ ہی کا مال ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تصرف نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ تو ضروری ہے ہی، لیکن اگر وہ کر لیا آپ نے ایک دفعہ تو پھر تو اس احتیاط کی بھی ضرورت. ابھی اس کو چھوڑ دیں، ابھی میں وہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں. ابھی پچھلے خمس کو چھوڑ دیں. ابھی تو ہم حج کے خمس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان اور بہت غلط انداز سے یہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی ایک تصحیح ہو جائے اور شاید حج سے پہلے کسی کا کچھ بچت ہو جائے. درست ہو.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.